السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دکھ تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، یہ کہانی لاہور سے ہمیں عدنان نے بھیجی ہے۔ آئیے سنتے ہیں عدنان کی سٹوری انہی کی زبانی۔ میرا نام عدنان ہے۔ میں لاہور کی ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارا خاندان ایک پرانے علاقے میں رہتا تھا جس کی گلیاں تنگ اور مکانات پرانے تھے۔ میرے والد ایک سرکاری ملازم تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنی محنت اور ایمانداری سے ہمیں بہتر زندگی دینے کی کوشش کی۔ میری والدہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی تھی اور محلے میں ان کی شرافت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ میری دو چھوٹی بہنیں تھیں، ثانیہ اور عائشہ، جو ابھی اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ ہمارا گھر محبت سے بھرا ہوا تھا، لیکن مالی مشکلات اکثر ہمیں آزمانے کے لیے آتی رہتی تھیں۔ میں لاہور کی ایک معروف یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور میرا خواب تھا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنی فیملی کی زندگی کو بہتر بنا سکوں۔ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں ایک کال سینٹر میں بھی پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا۔ میرے دن یونیورسٹی میں گزرتے اور راتیں کام پر، لیکن میں تھکنے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا تھا۔ ایک دن میں نے نوٹ کیا کہ کال سینٹر میں کام کچھ زیادہ ہی دیر تک چل رہا تھا۔ اس رات موسم بھی عجیب سا تھا، سردی اپنی جگہ پر تھی لیکن ہوا جیسے رک سی گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے رخصت لی اور اپنی بائک پر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میرا راستہ اس سڑک سے ہو کر گزرتا تھا جو شہر کے پرانے علاقے کو چھوتی ہوئی گزرتی تھی۔ یہ سڑک دن میں تو ٹھیک تھی، لیکن رات کے وقت اس کا ماحول عجیب سا ہو جاتا تھا۔ محلے والوں نے بتایا تھا کہ وہاں رات کو کسی نہ کسی نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ میرے دادا اکثر بتایا کرتے تھے کہ اس علاقے میں ایک بار ایک خاندانی جھگڑا ہوا تھا جس میں کئی جانیں گئی تھی۔ یہ باتیں بچپن میں میرے دل کو دہلا دیتی تھی، لیکن جوانی میں نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ جیسے ہی میں نے سڑک پر قدم رکھا، مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ میں نے بائک کی رفتار بڑھا دی، لیکن میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ راستے میں کوئی روشنی نہ تھی، صرف درختوں کی پرچھائیاں اور اندھیرا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن دور دور تک کچھ نہ تھا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور آگے بڑھنے لگا، لیکن اچانک میری نظر بائک کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک سائے پہ پڑی۔ یہ ایک عورت تھی، سفید لباس میں لپٹی ہوئی، بال بکھرے ہوئے اور چہرہ جھکا ہوا۔ میں نے اپنی بائک کی بریک لگائی اور رکنے کی کوشش کی، لیکن بائک پھسل گئی اور میں زمین پر گر گیا۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو وہ عورت میرے سامنے کھڑی تھی اور آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میرے پیروں سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ عورت میرے قریب آتی گئی اور جب اس نے اپنا چہرہ اٹھایا تو میری جیسے چیخ ہی نکل گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کے چہرے پر ایک ایسا درد تھا جو میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس میرے چہرے کو دیکھتی رہی۔ میں نے ہمت کر کے درود شریف پڑھنا شروع کیا، لیکن میری زبان میرا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک زوردار چیخ ماری جو میرے کانوں میں گونج اٹھی۔ اس چیخ کے ساتھ ہی سب کچھ جیسے رک سا گیا ہو۔ مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ میری سانسیں بے قابو ہو گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں۔ اس لمحے میں نہ تو اپنے بائک کے انجن کی آواز سن پا رہا تھا اور نہ ہی ہوا کی سرسراہٹ۔ سب کچھ ایک غیر فطری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے ارد گرد کا ماحول جیسے دھندلا پڑ گیا ہو اور ہر چیز غیر واضح نظر آنے لگی۔ میں نے اپنے پیروں کو حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن جیسے میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس خاموشی میں
اچانک میرے کانوں میں کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ یہ آواز اتنی دھیمی اور پر اسرار تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے لگا کہ کہیں یہ میرے سینے سے باہر نہ نکل آئے۔ اسی لمحے اس نے ایک زوردار چیخ ماری جو ہر طرف گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ میں نے جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو میرے سامنے وہی عورت نظر آئی، لیکن اس بار وہ صرف کھڑی نہیں تھی بلکہ میرے گرد دائرہ بنا کر گھوم رہی تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں غصے کی چمک اور چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ یہ جگہ چھوڑ دو ورنہ تم بھی ان میں سے ایک بن جاؤ گے، اس نے پہلی بار میرے سامنے بولا۔ اس کی آواز میں درد اور غصے کا ملا جلا احساس تھا۔ میرے ارد گرد کا ماحول مزید پر اسرار ہوتا گیا۔ اچانک ایک کالے دھوئیں کی لہر میں مجھے دکھائی دیا۔ دھوئیں میں کچھ کالے سائے تھے جو مختلف شکلیں بناتے اور میرے گرد ناچنے لگے۔ ان سایوں میں ایک بوڑھی عورت، ایک معصوم بچہ اور کئی عجیب و غریب چہرے تھے جن کے تاثرات نے میری رگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، لیکن جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ میری نظروں کے سامنے میری بچپن کی یادیں گھومنا شروع ہو گئیں۔ میرے والدین کی محبت بھری نظریں، میری بہنوں کی مسکراہٹ، جیسے وہ سب مجھ سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ اسی لمحے میں نے اپنی گردن پر ایک سخت ہاتھ کی گرفت محسوس کی۔ وہ ہاتھ اتنا طاقتور تھا کہ مجھے لگا کہ میں سانس نہیں لے پاؤں گا۔ یہ سب میرا وہم ہے، میں نے دل میں دہرایا، لیکن حقیقت اس سے زیادہ بھیانک تھی۔ میں نے اس گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے حرکت کی مجھے زمین پر زور سے پٹک دیا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی میں دوبارہ ہوش میں آیا تو مجھے ایسا لگا جیسے گھنٹوں بیت چکے ہوں۔ میں زمین پر لیٹا ہوا تھا اور میرے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میرے چاروں طرف ایک غیر مرئی بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی مجھے مسلسل گھور رہا ہو۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ آسمان پر چاند مدھم روشنی دے رہا تھا اور درختوں کے سائے میرے ارد گرد ناچ رہے تھے۔ میرے ہاتھ اور پاؤں اس قدر بے جان ہو چکے تھے کہ ان میں حرکت کرنے کی سکت باقی نہ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور پسینہ ماتھے سے بہہ کر زمین پر ٹپک رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے کانوں میں وہی سرگوشی دوبارہ سنائی دی۔ اس بار زیادہ واضح تھی کہ تم واپس کیوں آئے، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ میرا ذہن خود بخود درود شریف کا ورد کرنے لگا۔ جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا ایک زوردار چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ اس نے ماحول کو اور بھی زیادہ دہشت ناک بنا دیا۔ میرے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک سایہ تھا۔ وہ سایہ کسی انسان کا نہیں بلکہ ایک عجیب و غریب مخلوق کا تھا۔ اس کے لمبے بازو اور نوکیلے ناخن تھے اور آنکھوں میں ایسی سرخ چمک تھی جو سیدھا دل کو چھید ڈالے۔ وہ مخلوق میری طرف لپکی۔ میرے پیروں نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے بے بسی سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن زمین نے مجھے جیسے جکڑ لیا ہو۔ میرے ارد گرد کی ہوا بھاری ہوتی جا رہی تھی اور سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ مخلوق مزید قریب تر آتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے دور سے اذان کی آواز آنے لگی۔ جیسے ہی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی وہ مخلوق اچانک چیخ کر پیچھے ہٹ گئی اور دھند کی مانند ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ میرے جسم پر ایک بوجھ سا ہٹ گیا اور میں زمین پر گرتا چلا گیا۔ اذان کی آواز میں مجھے ایک عجیب سا سکون ملا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ اس واقعے نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں ان پر اسرار چیزوں سے دور رہوں گا اور نہ ہی میں اس سڑک پر رات کے وقت سفر کروں گا۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ کبھی بھی ایسی پر اسرار سڑک پر رات کے وقت نہ نکلا کریں ورنہ انجام بہت زیادہ
हैबतनाक हो सकता है। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या पुरअसरार वाक़या पेश आया है और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपकी चाहतों का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।